آخر وہ کون لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد یعنی جیلسی رکھتے ہیں؟ سو دس از ڈے 19 آف لرننگ قرآن ان دا موسٹ ایزیسٹ وے۔ کل ہم نے سورہ بقرہ کا 16 رکوع ڈسکس کیا تھا، اور آج ہم سورہ بقرہ کا 17 رکوع ڈسکس کریں گے اور اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ سو میک شیور یو فالو گائز۔ ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے احمق اور بے وقوف لوگ، کس چیز نے پھیر دیا انہیں اس قبلے سے جس پر یہ تھے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے ہیں مشرق اور مغرب، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ اور اے مسلمانوں، اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں۔ اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے تھے، مگر یہ جاننے کے لیے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے اور کون پھر جاتا ہے الٹے پاؤں۔ اور یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی، مگر ان کے لیے دشوار نہ تھی جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق اور بہت ہی رحیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے رہے ہیں، سو ہم پھیر دیتے ہیں آپ کو اسی قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے، تو بس آپ پھیر دیجئے اپنے رخ کو مسجد حرم کی طرف۔ اور اے مسلمانوں، جہاں کہیں بھی ہو تم، اب اپنا چہرہ نماز میں اسی کی طرف پھیرو۔ اور یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبل کا حکم حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی نشانیاں پیش کر دیں تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی اب آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالفرض اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے باوجود جو آپ کے پاس آ چکا ہے، تو بلا شبہ آپ بھی ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، معاذ اللہ۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، البتہ ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے۔ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنیے۔ اب ہم اس کا خلاصہ کر لیتے ہیں، اور میں نے آپ کو یہ بتایا نہیں تھا کہ یہ رکوع 2 پارٹ پر مشتمل ہے، یعنی اس رکوع کے 2 حصے ہیں۔ ایک ہی بات ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو 2 رکوعوں میں بیان کیا ہے۔ سو ہم آج اس کا پہلا حصہ پڑھ لیا، کل ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے اور اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ اب ہم اس کے خلاصے کی طرف چلتے ہیں۔ ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے احمق اور بے وقوف لوگ، کس چیز نے پھیر دیا انہیں اس قبلے سے جس پر یہ تھے؟ یعنی 16-17 مہینے تک انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اب انہیں بیت اللہ کی طرف کس چیز نے پھیر دیا؟ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے ہیں مشرق اور مغرب۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو 14ویں رکوع میں تحویل قبل کی تمہید کے طور پر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک سمت میں محدود نہیں ہے، بلکہ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب سب اسی کے ہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ اور اے مسلمانوں، اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے۔ اب یہ ایک خاص بات کہی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، تم اس تحویل قبل کو معمولی بات نہ سمجھو، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اب تمہیں وہ حیثیت حاصل ہو گئی ہے جو حیثیت تمہیں پہلے حاصل نہیں تھی، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو۔ اب یہ تمہارا فرض منصوبی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی گواہی تم پر اپنے قول و عمل سے دی ہے، اسی دین کی گواہی تمہیں اپنے قول اور عمل سے پوری نوع انسانی کر دینی ہے۔ اب تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نوع انسانی کے درمیان وسط بن گئے ہو، یعنی تمہارا اور تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک لنک بن گیا ہے۔ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے ہو، جیسے انہوں نے اپنے قول و عمل سے تمام نوع انسانی کو اللہ کی بات سنائی، اب تمہیں بھی اسی طرح اللہ کی بات تو پوری نوع انسانی کو تک پہنچانی ہے۔ اب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا، ایک نبی کی تعلیم ختم ہو جاتی تھی یا اس میں تحویل ہو جاتی
تو دوسرا نبی آ جاتا تھا۔ اسی طرح پے در پے انبیاء اور رسول چلے آ رہے تھے اور ہر دور میں یہ معاملہ تسلسل کے ساتھ چل رہا تھا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو رہی ہے، لیکن نسل انسانی کا سلسلہ تو قیامت تک جاری رہنا ہے، لہٰذا اب آگے لوگوں کو تبلیغ کرنا، ان تک دین پہنچانا، ان پر حجت قائم کرنا اور شہادت علی الناس کا فریضہ سر انجام دینا کس کی ذمہ داری ہوگی؟ پہلے تو ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام وحی لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سکھایا۔ اب یہ معاملہ اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جبرائیل علیہ السلام وحی لائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا تمہیں، اور اب تمہیں سکھانا ہے پوری نوع انسانی کو، تو اب تمہاری حیثیت درمیانی وسعت کی ہے۔ یہ مضمون سورۃ الحج کی آخری آیات میں زیادہ وضاحت کے ساتھ آئے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہلے تھے، مگر یہ جاننے کے لیے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرتا ہے اور کون پھر جاتا ہے الٹے پاؤں۔ اب اس کا خلاصہ کر لیتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کرنے کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے بعد وہی خفی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجتہاد ہو اور اسے اللہ نے قبول فرما لیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجتہاد پر اگر اللہ کی طرف سے نفی نہ آئے تو وہ گویا اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا جانا ایک امتحان قرار دیا گیا ہے کہ کون اتباع رسول کی روش پر گامزن رہتا ہے اور کون دین سے پھر جاتا ہے۔ اس آزمائش میں تمام مسلمان کامیاب رہے اور ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ہمارا قبلہ وہ تھا، اب آپ نے اپنا قبلہ بدل لیا ہے تو آپ کا راستہ اور ہے اور ہمارا راستہ اور ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی مگر ان کے لیے دشوار نہ تھی جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ واقعہ یہ ہے کہ اتنی بڑی تبدیلی قبول کر لینا آسان بات تو نہیں ہے، یہ بڑا احساس مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ایمان سے یہاں مراد نماز ہے جسے دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ یہ بات اس تشویش کے جواب میں فرمائی گئی جو بعض مسلمانوں کو لاحق ہو گئی تھی کہ ہماری ان نمازوں کا کیا بنے گا جو ہم نے 16 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی ہیں۔ مسلمان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا پابند ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ حکم تھا، وہ اللہ کے ہاں مقبول ٹھہرا۔ اس وقت یہ حکم ہے جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مل رہا ہے، اب تمہیں اس کی پیروی کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق اور بہت ہی رحیم ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحویل قبل کے فیصلے کا انتظار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہ وقفہ شک گزر رہا تھا جس میں نماز پڑھتے ہوئے بیت اللہ کی طرف پیٹھ ہو رہی تھی۔ چنانچہ آپ کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھیں کہ کب جبرائیل امین تحویل قبل کا حکم لے کر نازل ہوں۔ سو ہم پھیر دیتے ہیں آپ کو اسی قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے۔ اس آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی محبت، بڑی شفقت اور بڑی عنایت کا اظہار ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ کے ساتھ بڑی محبت تھی، اس کے ساتھ آپ کا ایک رشتہ قلبی تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو بس اب پھیر دیجئے اپنے رخ کو مسجد حرم کی طرف، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی ہو تم، اب اپنا چہرہ نماز میں اسی کی طرف پھیرو۔ اور یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبل کا حکم حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے۔ تورات میں بھی یہ مذکورہ تھا کہ اصل قبلہ ابراہیمی بیت اللہ ہی تھا۔ بیت المقدس کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو وہ کر رہے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ ان اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی نشانیاں پیش کر دیں تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبل کا حکم حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے، اور اللہ غافل۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالفرض اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے باوجود جو آپ کے پاس آ چکا ہے تو بلا شبہ آپ بھی ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، معاذ اللہ۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، البتہ ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے۔ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنیے۔ خطاب کا رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسعت سے دراصل ہر مسلمان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس بارے میں کوئی شک و شبہ اپنے پاس مت آنے دو کہ یہی تو حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ یہ تھا سورہ بقرہ کا 17 رکوع۔ کل ہم سورہ بقرہ کا 18 رکوع ڈسکس کریں گے اور اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ میک شور یو فالو گائز and subscribe my own YouTube channel series of Quran. Jazakallahu khaira.